لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، ومن كلام الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي عليك بمحاسن الأخلاق واركبها وعليك بالمصائب الأخلاق فاجتنبها. یہ جس کتاب سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو حق العقول یہ جملہ چونکہ مجھے زبانی یاد تھا اس لیے کتاب نہیں لایا. یہ مجموعی طور پر ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ احادیث جو حضرت سے منقول ہے، ہم تک پہنچی ہیں، وہ تین قسم کی ہیں. بعض وہ ہیں کہ بعض وہ ہیں جن کو شیعوں نے بھی رسول خدا سے نقل کیا ہے اور سنیوں نے بھی رسول خدا سے نقل کیا ہے. بعض وہ ہے کہ جن کو اہل سنت نے نقل کیا ہے، رسول خدا نے فرمایا، لیکن ہمارے ہاں اور اس مضمون کی روایات نہیں ہیں. مثلا اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے. یہ بھی ہے کہ رسول خدا کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت علی ہوتے. اس طرح کی روایات، اس مضمون کی روایات ہمارے ہاں نہیں ہیں. ایک کام کا نقطہ خدمت عرض کروں. اہل سنت آخری معصوم رسول خدا کو مانتے ہیں. رسول خدا کے بعد کوئی معصوم نہیں. علی، فاطمہ، حسن، حسین، اہل بیت کسی کو وہ رسول خدا کے علاوہ یعنی رسول خدا کے بعد. چنانچہ لاہور میں ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی، خاتم المعصومین کانفرنس. یہ ہٹ ہے ہمارے اوپر نا کہ یہ لوگ رسول خدا کے بعد اور ہستیوں کو بھی معصوم مانتے ہیں، جبکہ جس طرح رسول خدا خاتم النبیین ہیں اسی طرح خاتم المعصومین ہے. اب اگر کوئی آپ کا بے تکلف دوست ہو تو اس سے پوچھیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا یا عمر ہوتا. اچھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ موسیٰ تک 1,00,000 تمام انبیاء ان کو اہل سنت بھی معصوم مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نبی نہیں بنے، حضرت علی نبی نہیں بنے، ان کے نہ بننے کی وجہ ایک ہے، ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ یہ کہ حضرت خاتم الانبیاء ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ رسول خدا کسی کو خدا نے نبی بنانا نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نہیں بنے، حضرت علی نہیں بنے. ورنہ جو شرائط، جو کمالات ایک نبی میں ہونی چاہیے وہ علی میں بھی ہیں، عمر میں بھی ہیں، بلکہ ابوبکر میں بھی ہونے چاہیے. وہ تو ان کے عقیدے کے مطابق عمر سے بھی افضل ہے، علی کے بھی سے بھی افضل ہے. ان شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ معصوم ہونا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ حضرت عمر کو بھی معصوم مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی معصوم مانتے ہیں. لیکن نقطے جو ہے نا وہ ہٹ ہم غریبوں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے ہاں، یہ بخاری کے اندر اتنی ہیں باتیں جن کو بنیاد بنا کے سلمان رشدی نے شیطانی کتاب لکھی. الحمدللہ وہ ہماری کتابیں اس قسم کے خرافات سے پاک ہیں. بس 5 روایات مشترک ہیں، ان کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. ابھی اسلامیات پر جو کام ہوا ہے، پہلی سے لے کر 8ویں تک تقریباً 100 کے قریب احادیث انہوں نے پہلے دی تھی رسول خدا کی. بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، فلان میں، ڈمکان میں. میں نے جب چیک کیا یہ 100 کے 100 کتابیں ہماری کتب احادیث میں موجود ہیں اور ان کے حوالے دیے ہیں میں نے. بلکہ ایک آرمی کے کرنل ہیں، وہ بھی اس میں انوالو ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کے حوالے دیکھے تو ہمارے مولویوں نے کہا کہ یہ ان کی بہار الانوار کو آپ ہمارے وہ صحیح بخاری کے مقابلے میں لے آئے ہیں. اور بخاری اور بہار کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ قول رسول کا ہے. رسول کا قول آپ کے ہاں بھی ہے
میرے ہاں بھی ہے، آپ بھی محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، میں بھی محمد رسول اللہ کے قابل ہیں، ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ نے رسول خدا کے حدیث کا، ہم رسول کے، یہ ان کے ہاں شہرت ہے کہ یہ حدیث کے منکر ہیں، رسول کے حدیث کے منکر ہیں، یہ اپنے اماموں کے اقوال کو مانتے ہیں، جبکہ ہمارے علی سے لے کر 12 اماموں میں سے کسی کا قول ذاتی خیال نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ کے پیشواؤں کی طرح رسول خدا نے ایسا کیا تھا اور میں ایسا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں اردو سے ہٹ رہا ہوں، یہ آپ کے شاور کوٹ کے پاس ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا گلزار نعیمی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک اہل سنت ایک ہی نشست میں طلاق 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 کہہ دیتا ہے، آپ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ حلالہ کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ کہا میرا جو نظریہ ہے میں ہمارے عام علماء سے مختلف ہے، میرا وہی نظریہ ہے جو محدث دہلوی کا تھا۔ محدث دہلوی کے بہت بڑے ازالۃ الخفا وغیرہ لکھی ہے، توفہ اثنا عشری لکھی ہے، ہمارے خلاف وہ پائے کہ نصاب میں وہ شامل ہے، اس کو نصاب میں پڑھتے ہیں۔ اچھا کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں 3 طلاقوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 طلاقوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حضرت عمر نے اپنے زندگی کے بعد میں ایک اسپیشل آرڈر کے ذریعے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا دھڑا دھڑ وہ بیچارے کھلونا بنائے ہوا بیویوں کو، ایک اسپیشل آرڈر کے ذریعے فرمان جاری کر دیا جو ایک نشست میں طلاق 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 کہہ دے وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ جو کام کی بات مولوی گلزار نعیمی نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کام رسول خدا کے زمانے میں تھا وہ کسی صحابی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے خلاف جو ہے نا کوئی فرمان جاری کرے۔ میں نے ٹیلی فون پر تو نہیں کہا، پھر میں نے کہا لیکن آپ کہیں، پھر مدعا کو کیوں حرام قرار دیا؟ خود کہتا ہے خود یہ رسول خدا کے زمانے میں تھا، میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ وہ عالم لائف میں ایک دفعہ یہ مرحوم عامر لیاقت ایک پروگرام کر رہا تھا، ایک سوال کیا کسی نے، سیدھا بات کہی کہ اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے اپنا جواب دیا، میں نے جواب کہا کہ اہل کتاب سے دائمی نکاح نہیں ہو سکتا، انقطاعی نکاح ہو سکتا ہے ہمارے ہاں۔ کہنے لگا عامر لیاقت بڑا عجیب آدمی تھا نا، کہا یہ انقطاعی کا کیا مطلب ہے نجیفی صاحب؟ میں نے کہا یہ وہی جس کو آپ مطلق کہتے ہیں۔ ہاں یہ تو بڑا دلچسپ وہ مسئلہ ہے، تھوڑی سی وضاحت کریں، مجھے اس نے قریدا ناچ کڑا۔ میں نے پھر کہا یہ رسول خدا کے زمانے میں بھی تھا اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی تھا، سیم 3 طلاقوں کی طرح، سیم 3 طلاقوں کی طرح حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک عرصے تک یہ کام ہوتا رہا، پھر انہوں نے پابندی لگائی۔ پھر کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کام رسول خدا کے زمانے میں تھا، ہم کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ رسول خدا کے حلال کردہ کام کو وہ حرام قرار دے یا ان کے حرام کردہ کام کو حرام قرار دے۔ عبداللہ بن مسعود من جملہ ان لوگوں میں سے تھا جو اس کو جائز سمجھتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز، حلال سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں؟ کہا میں حلال سمجھتا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر کا فرمان۔ وہ بھئی حضرت عمر نے تو پابندی لگائی ہے۔ کہا ان کے فرمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے یہ کام رسول خدا کے زمانے میں ہوتا تھا، میں ان کی اس گواہی کو مانتا ہوں۔ اگلا جو حصہ ہے نا، میں پابندی لگاتا ہوں
یہ میں ان کی بات نہیں مانتا۔ خود ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، ان سے کسی نے پوچھا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں ناجائز سمجھتے ہیں؟ کہا میں جائز سمجھتا ہوں۔ اچھا آپ کے والد صاحب تو اس کو جائز نہیں سمجھتے؟ کہا تم میرے والد کی بات مانو گے یا رسول خدا کی بات مانو؟ ان کے بیٹے اچھا جی حاشیہ میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا، تو بعض روایات مشترک ہیں، ان کے ہاں بھی ہیں، سنت برادران کے بھی ہمارے ہاں بھی ہیں، بات ہمارے ہاں ہے ان کے ہاں نہیں ہے، بات ان کے ہاں ہے ہمارے ہاں نہیں ہے۔ یہ جو کتاب میں روزانہ لے کے آتا ہوں تو آپ اس میں جتنے بھی رسول خدا کے اقوال ہیں انہوں نے لکھا ہے، یہ تمام روایات احادیث جو میں لایا ہوں یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہاں رسول کے قول اور حدیث کے طور پر، اور ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت علی سے فرمایا علی علیک بمحاسن الاخلاق، خوش اخلاقی کو سمجھو اور اس کو اپناؤ، بد اخلاقی کو سمجھو اور اس سے پرہیز کرو۔ عجیب روایت نقل کی ہے وہاں دوسری کتابوں میں ہے البتہ، امام حسن سے، ان الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن، بہت میری بات، نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی خلق حسن ہے۔ اول ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن، روز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں سب سے پہلے جس نیکی کو رکھا جائے گا وہ خلق حسن ہے، اچھا اخلاق ہے۔ اور اثقل ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن، میزان عمل میں رکھ کر تولے جانے والے اعمال میں سب سے وزنی عمل حسن خلق ہے۔ میں نے عرض کیا حسن خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے، جو ملتا ہے آپ اس کو سلام کریں، افشاء السلام، سلام کرے تو اس کا جواب دو، سلام کرنا مستحب ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو کوئی سوال سلام کرے تو اس کو جواب دینا واجب ہے، جواب نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، یہ بھی ہے، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، یہ سب اخلاق کے دائرے میں وہ آتا ہے۔ لیکن اصل جو روح ہے اخلاق کی وہ عفو، درگزر اور چشم پوشی ہے۔ بد اخلاقی خصوصاً اہل خانہ کے ساتھ، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ بد اخلاقی، یہ بن جملہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ سعد ایک رسول خدا کے ہمسایہ تھے، ظاہر ہے ہمسایہ بھی تھے تو پھر صحابی بھی تھے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، جنازے میں آپ کی شرکت کی، اس روایت پر عمل کریں گے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جنازے میں رسول، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 89 99 جسے کہتے ہیں، اس میں قرآن مجید کی 114 سوروں کی خصوصیات ہیں، خواص السور، الحمد کے خصوصیات، سورہ بقرہ کی، آل عمران کی، اعراف کی، انفال کی تا آخر، اس میں سورہ قل هو اللہ کی خصوصیات میں لکھا ہے کہ یہ معاذ، یہ سعد کے جنازے میں آپ نے بھی شرکت کی، اور بعد میں لوگوں کو بتایا کہ 90,000 فرشتوں نے سعد کے جنازے میں شرکت کی۔ رسول خدا نے جبرائیل کی قیادت میں آسمان سے 90,000 فرشتوں نے آ کے سعد کی، کسی کو جلدی تو نہیں ہے نا یار، جنازے میں شرکت کی۔ رسول خدا نے پوچھا جبرائیل سے یہ سعد کیا کرتا تھا زندگی میں، اس کے کس عمل کے نتیجے میں یہ اتنے 90,000 فرشتوں کا تشییع جنازے میں شرکت کا یہ حقدار بنا ہے؟ عجیب ہے۔ لِقَرَاءَتِهِ سُورَةَ التَّوْحِيدِ جَالِسًا وَقَاعِدًا، پتنی یا قائمًا وَذَاهِبًا وَآئِبًا، اس لیے کہ یہ زندگی میں بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا،
جا رہا ہوتا کہیں، واپس آ رہا ہوتا، سواری پہ جا رہا ہوتا، پیدل جا رہا ہوتا، ہمیشہ اس کی زبان پر سورہ قل هو اللہ کی تلاوت رہتی۔ اتنا مشکل ہے یار، اتنا مشکل ہے۔ یہاں کم از کم ایک بھی نہیں جس کو سورہ قل هو اللہ یاد نہ ہو، وہ کتنے 4 یا 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن آپ نے قل هو اللہ احد کہنا ہے۔ اگر کل پاکستان والا کل کہہ دیا، معنی بگڑ جائے گا، معنی بگڑ جائے گا، گناہگار ہوں گے۔ قل 2 نقطے والے قل جسے قینچی لکھتے ہیں، اس کا معنی کہو، بولو، فرمائیے۔ کل کا مطلب ہے کھائیں، بسم اللہ تناول فرمائیں۔ خطرناک۔ اللہم صل صاد کے ساتھ صلوات بھیج، رحمت بھیج، سین کے ساتھ صلی علی محمد کا مطلب ہوتا ہے تلوار کھینچنا، کسی کے خلاف تلوار نیام سے تلوار کو نکالنا۔ وہ روکے کھڑے ہو جاتے ہیں ان دونوں کے مفہوم کے بگاڑ کو جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو قل بولیں گے، احد بولیں گے، وہ حلوہ والی ہے نکالیں گے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ لاہور والی ہے نہیں نکالیں گے۔ اگر لاہور والی ہے نکالیں گے، احد ایک فرشتہ کیا مچھر بھی نہیں آئے گا، وہ تشریف نظر میں شرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز۔ آج کے لوگ جاتے ہیں، ایک حاجی پولیس انسپیکٹر تھے، میں نے کہا نماز سناؤ، وہی مکے میں غیر المغضوب ولا الضالین، یہ مجھے شارپ لگا، بہت مختصر۔ میں نے سوچا یہ کون سا لفظ رہ گیا ہے مکے خدا سے۔ چودھری بھی تھے، وہ میں نے کہا چودھری صاحب دوبارہ سنائے ذرا۔ غیر المغضوب ولا الضالین علیہم، پورا لفظ علیہ 5 حرف غائب تھے اس کے سورہ الحم سے، 5 حرف۔ میں نے کیا یہ کیا پڑھ رہے بھائی؟ کہا جی مولوی صاحب کو ابو امی نے بچپن سے یہی سکھایا ہے۔ ابو امی خود بھی ایسے پڑھتے ہوں گے نا، خود صحیح پڑھ کے بیٹے کو والا تو نہیں سکھاتا نا کوئی۔ میں نے کہا کل تک ڈٹ کے آؤ، غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم۔ دوسرے دن 10-11 بجے میں نے اس کو بلایا، ہاں جی سناؤ، غیر المغضوب ولا الضالین۔ کہتا آغا جی اب یہ نہیں جڑتا، کوئی ایسی صورت نکالے علیہم کے بغیر کام چل جائے، نہیں چلتا بھائی۔ حرف کے حرف غائب ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نون کی جگہ عین بولیں یہ بھی غلطی ہے، اور ہے کی جگہ ہے بولیں یہ بھی غلطی ہے۔ آپ دال کی جگہ خے بولیں یہ بھی غلطی ہے، عین کی جگہ الف بولیں یہ بھی غلطی ہے۔ ایک آپ کو لگتی ہے غلطی، دوسری نہیں لگتی۔ اگر وہ اللہ صحیح پڑھیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح 7 کی جنازے میں فرشتوں نے آ کی شرکت کی ہے، ہمارے جنازے میں بھی وہاں ادھر کوئی پارٹی بازی نہیں چلتی، اس لیے نہیں کہ اس کا نام 7 تھا، وہ سورہ قل هو اللہ کی کثرت کی تلاوت کے نتیجے میں وہ اس کی جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ آپ نے اس کو دفنایا، قبر میں اترے، دفن کرنے کے بعد اس کی ماں کے پاس گئے گھر افسوس کے لیے۔ رسول خدا کو دیکھتے ہی کہا ابشر بالجنت یا سعد بیٹے تجھے جنت کی بشارت اور مبارک ہو۔ رسول خدا نے فرمایا تو نے جنت پہنچ کے کوئی فون کیا ہے تمہارے بیٹے نے؟ کیسے پتہ چلا؟ ہاں یا رسول اللہ آپ نے جنازہ میں شرکت کی ہے، خود قبر میں اترے ہیں، اور کہاں جائے گا؟ کہا انجام کے طور پر جائے گا، لیکن چونکہ اہل خانہ کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، ابھی اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا ہر گناہ کا اپنا اثر نقصان اور اس کا انجام ہوتا ہے۔ بد اخلاقی کا جو وہ ہے سزا، وہ فشار قبر کی صورت میں۔ وہ نماز عشاء کے بعد جو آپ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ وہ روایت میری نظر سے بھی نہیں گزری ہے یقیناً، کہا کہ یہ عذاب قبر سے یہ 2 رکعت نماز جو عشاء کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا، جو 1 رکعت شمار ہوتی ہے، عذاب قبر سے وہ 2 رکعت نمازیں بیٹھ کے
بچاتی ہیں. ابھی جاری ہے، ٹھیک ہے نا. اخلاق کے بارے میں اصل جو ہے نا وہ اخلاق کیا ہے، اور انشاءاللہ پھر کل تو جمعہ ہے، پرسوں بات کروں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.